مفتی صاحب قبلہ بڑا دلچسپ سا سوال ہے اور ہے عام سا. کیا ایمان جو ہے یا عقیدہ یہ گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے؟ اس میں ویریشنز بھی آتی ہیں اس طرح کی, کبھی ایمان بہت اچھا ہو, کبھی ایمان بہت جو ہے وہ اچھے درجے کا نہ ہو. ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم اچھا یا برا تو نہیں کہہ سکتے, ایمان اچھا ہی ہوتا ہے. اچھے سے مراد مطلب اس کی مطلب ہم طاقت کی بات کریں کہ بہت زیادہ ہو, ٹھیک, یہ آپ قوت اور ذوف, قوت اور ذوف کی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومنین کی, آل ایمان کی, صاحبان ایمان کی نشانی اللہ نے یہ بیان کی ہے. یہ قاری صاحب جب تلاوت کر رہے تھے تو کیا کیفیات تھیں, کیا ماحول تھا. تو اللہ نے فرمایا آل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان پر میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایمان, اور وہ جو حدیث شریف ہے کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے, تو آخری درجہ یہ ہے دل میں برا جانے, تو کہا گیا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یہ دونوں جہتیں, ڈائمنشنز, ایکسٹریمز جو ہے نا وہ بیان کر دی گئی. اچھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ملے, ایک صحابی تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کے کہتے ہیں کہ میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ جو ہے نا وہ منافق ہو گیا. اللہ اکبر, حنظلہ منافق صحابی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, آپ کی مجلس میں جو جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ایمان اور یقین کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ باہر جب جاتے ہیں تو وہ کیفیات نہیں رہتی, کم ہو جاتی. تو اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بھئی یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے, اس کا مطلب پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ سوال لے کے پھر صاحب جوامع الکلم کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ ہماری کیفیات یہ ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا یہی تو ایمان کی نشانی ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے. جب ادھر جاتے ہو تو وہ حملہ کرتا ہے, جب پلٹ کے ہمارے پاس آتے ہو تو پھر وہ سارے وسوسے, اندیشے دور ہو جاتے ہیں, اور ایمان اور یقین کی وہ معراج نصیب ہو جاتی ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو یہ وہ ایمان جو ہے بہت قوی بھی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر میرے ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, ابو بکر کا ایمان پھر بھی بھاری ہے. تو یہ اسی سینس میں ہے. دوسرے صحابہ کے بارے میں, بہت سارے لوگوں کے ایمان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی تعریفیں بیان کی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں.